اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ويدفع القولين الرابع والخامس أن ما ادعي من الأجزاء التي لا يتجزأ إن لم تكن ذوات حجم امتنع أن يتحقق من اجتماعها جسم ذو حجم بالضرورہ۔ بحث ہماری چل رہی تھی حقیقت جسم کے بارے میں، اور 5 اقوال ذکر ہوئے تھے کہ جس کی تفصیل کل گزر گئی ہے۔ علامہ اقوال کو نقد کرتے ہیں اور اپنی نظر بیان کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک حقیقت جسم کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ چوتھا اور 5واں قول تو قابل قبول نہیں ہے۔ چوتھا اور 5واں قول کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جسم اجزاء لا یتجزا سے تشکیل پاتا ہے۔ اجزاء لا یتجزا یہ کلام کی اصطلاح ہے، یعنی علم کلام کے اندر متکلمین نے یہ اس نام رکھا تھا اس چیز کے لیے کہ جو تقسیم کے قابل نہ ہو۔ یعنی جب انسان کسی چیز کو، مثلا یہ کتاب ہے یا مثلا ایک ورقہ ہے یا ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے، اگر آپ اس کو تقسیم در تقسیم کرنا شروع کر دیں تو یہ تقسیم ایک ایسی جگہ پر جا کر رک جاتی ہے کہ اس کے بعد پھر آپ اس کو تقسیم نہیں کر سکتے۔ تو متکلمین قائل تھے اور بعض فلاسفہ بھی قائل تھے کہ جسم کو اگر تقسیم کیا جائے تو وہ ایسے نقطے تک پہنچ جاتا ہے کہ جہاں سے آگے پھر یہ تقسیم نہیں ہوتا، کسی بھی قسم کی تقسیم نہیں ہوتی۔ اس جز کو کہ جو تقسیم نہیں ہوتا اس کو کہتے تھے جزء لا یتجزا، یعنی ایسا جز کہ جو آگے تقسیم نہیں ہو سکتا، جزء لا یتجزا، اور جس کو ایٹم کا نام دیا گیا۔ ایٹم کے بارے میں یہ نظر تھی پہلے، فزکس جو قدیم فزکس تھی اس کے اندر بھی یہی نظریہ تھا کہ ایٹم ایک ایسی چیز ہے کہ جو قابل تقسیم نہیں ہے۔ اس کو اجزاء صغار صلبہ، یعنی انتہائی ظریف اور چھوٹے ذرے کہ جو سخت ہیں، جو تقسیم نہیں ہوتے۔ فرماتے چوتھا قول کیا تھا؟ یہ تھا کہ اجسام مؤلف ہیں، ترکیب پاتے ہیں اجزاء لا یتجزا سے، یعنی ایٹم کا مجموعہ ہے، اور یہ تقسیم کو قبول نہیں کرتے۔ یہ چوتھا قول تھا۔ لیکن چوتھے قول میں ایک اضافی قید یہ تھی کہ یہ اجزاء لا یتجزا جس سے جسم تشکیل پاتا ہے یہ متناہی ہے۔ اور 5واں قول کیا تھا؟ یہی قول تھا لیکن یہ لا متناہی قائل تھے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ چوتھا اور 5واں قول دونوں باطل ہیں، ان کے اوپر مشترکہ ایک اشکال وارد ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان قولوں کو قبول نہیں کر سکتے۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں دیکھیں، جسم حجم دار ہوتا ہے، مثلا یہ چیز حجم رکھتی ہے، طول، عرض و عمق ہے اس کا، یہ میز طول، عرض و عمق رکھتا ہے، یعنی آپ کو کائنات کے اندر کوئی بھی جسم بدون حجم نظر نہیں آئے گا۔ جسم کہتے ہی اس کو ہے جو حجم رکھتا ہو، درست ہے؟ ابعاد ثلاثہ رکھتا ہو، 3 ڈائمینشنل ہو، 3 بعدی ہو۔ خب سوال یہ کرتے ہیں ان سے کہ اجزاء لا یتجزا، ان اجزاء کو کہا جاتا ہے کہ جو حجم نہ رکھتے ہوں، چونکہ جو چیز بھی حجم رکھتی ہے وہ حتماً تقسیم ہوتی ہے، درست ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ جز تقسیم نہیں ہوتا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حجم نہیں رکھتا۔ پس آپ کے اس قول کے مطابق، چوتھے اور 5ویں قول کے مطابق، جو کہتے ہیں کہ جسم اجزاء لا یتجزا کا مرکب ہے، اجزاء لا یتجزا یعنی جو حجم نہ رکھتا ہو، تو وہ اجزاء جو خود حجم نہیں رکھتے وہ آپس میں مل کے کیسے
ایسی چیز تشکیل دیتے ہیں کہ جو حجم رکھتی ہے. مثلا ایک عنصر ہے جو حجم نہیں رکھتا پلس دوسرا عنصر کے جو حجم نہیں رکھتا، مساوی کیا نکلے گا؟ حجم نہیں رکھتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے عناصر کے جو خود تو حجم نہ رکھتے ہوں لیکن جب یہ آپس میں ملیں تو حجم دار ہو جائیں، جسم کو حجم دار بنا دیں، حجم رکھنے والا بنا دیں؟ ممکن نہیں ہے اصلا. صفر کو جتنا بھی آپ ملا دیں ایک دوسرے کے کنار میں رکھ دیں، اس کا مساوی جو ہے وہ صفر ہی نکلتا ہے. چاہے اس کو 100 دفعہ صفر ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیں، صفر صفر ہی رہے گا. جب حجم ہی نہیں رکھتا تو پھر وہ جسم کو کیسے تشکیل دے سکتا ہے؟ یہ ایک اشکال تھا کہ جو اس کے اوپر وارد تھا. اگر کہتے ہیں کہ نہ ہم ان اجزاء لا یتجزا کو حجم دار مانتے ہیں تاکہ یہ والا اشکال وارد نہ ہو، وہ بندے اپنا موقف چینج کر لیں مثلا، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ اگر حجم رکھتے ہیں تو پھر آپ کی دوسری بات غلط ہو جاتی ہے. کون سی؟ کہ تقسیم کے قابل نہیں ہیں یہ، کیونکہ چوتھے قول میں اور پانچویں قول میں یہی کوئی چیز آ رہی تھی کہ یہ تقسیم کو قبول نہیں کرتے. آپ اگر اس کو حجم مانتے ہیں تو آپ کو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ تقسیم بھی قبول کرتے ہیں. خارجی نہ صحیح، عقلی تو وہمی تو قبول کرنا ہے ان کو. تو لہذا اگر آپ حاجمدار مانیں تو ایک بات آپ کی نقد ہوتی ہے، اگر حاجمدار نہ مانیں تب ایک بات نقد ہوتی ہے. تو لہذا یہ والا قول جو ہے وہ درست نہیں ہے. پانچویں قول کے اوپر ایک اشکال وارد ہوتا ہے. یہ تو تھا مشترکہ اشکال جو چوتھے اور پانچویں قول پر وارد تھا. ابھی جو ہے وہ پانچویں قول کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. وہ یہ کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جسم اجزاء کا مجموعہ ہے اور وہ اجزاء لا متناہی ہیں. سوال ان سے یہ ہوتا ہے بھائی کائنات کے اندر ہمیں کوئی ایسا جسم نہیں ملتا جو لا متناہی ہو. سارے متناہی ہیں، سب حد رکھتے ہیں، سب ایک جگہ پر جا کر رک جاتے ہیں اجسام. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اجزاء اس کے لا متناہی ہوں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے؟ متناہی. اگر اجزاء لا متناہی ہے تو پھر جسم کو بھی لا متناہی ہونا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اجزاء ہیں وہ لا متناہی ہوں لیکن کیا ہے جسم لا متناہی ہو جائے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. تو لہذا پانچویں قول پر ایک یہ والا اشکال وارد ہوتا ہے. دیکھیں عبارت الخامس نہ یدفع القولین، دو قول جو ہیں وہ رد ہو جاتے ہیں. یہ یدفع القولین رد کیا جاتا ہے دو قولوں کو، رابع اور خامس کا. کس کے ذریعے؟ کہ رابع اور خامس کیا تھا؟ ان مدعیا من الاجزاء التي لا يتجزا، کہ جس کے اندر ادعا یہ کیا گیا تھا کہ جسم جو ہے وہ کس سے مرکب ہے؟ اجزاء لا يتجزا سے. اس کے بارے میں اگر یہ دعویٰ کرے کہ ان لم تکن ذوات حجم، اگر یہ اجزاء لا يتجزا صاحب حجم نہ ہوں، امتنع ان يتحقق من اجتماعها جسم ذو حجم بالضرورہ، تو پھر ممتنع ہو جائے گا کہ ان اجزاء غیر حجمدار ان کے اجتماع سے ایسا جسم متحقق ہو جائے کہ جو حتماً کیا ہے؟ حجم رکھتا ہو. ایسا ممکن نہیں ہے ایسا. وَإِنْ كَانَتْ ذَوَاتَ حَجْمٍ، اگر کہیں کہ نہ یہ اجزاء لا يتجزا حجم رکھتے ہیں، لازمها الانقسام الوہمی والعقلی بالضرورہ، تو اگر خارجی تقسیم کو قبول نہ کرتے ہوں تو ان کو حتماً وہمی و عقلی تقسیم کو قبول کرنا پڑے گا. جو حجم رکھتا ہے یہ دو تقسیمیں حتماً اس کے اندر پائی جاتی ہیں. وَإِنْ فُرِضَ عَدَمُ انقسامها الخارجی، اگرچہ یہ فرض کر لیا جائے کہ وہ اجزاء خارجی تقسیم کو قبول نہیں کرتے، لنہایت صغرها، ان کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے. خارجی میں تو ہم آپ کی بات مان سکتے ہیں کہ یہ تقسیم کو قبول نہیں کرتے، لیکن عقلی اور واہمی جو ہے اس کو حتماً تقسیم ہونا پڑے گا اس طریقے سے اگر وہ حجم رکھتے ہیں. الا، یہ پانچویں قول پر رد ہے. الا انہا لو کانت غیر متناہیۃ، اگر کہیں کہ یہ اجزاء جو کہ جسم کو تشکیل دے رہے ہیں یہ غیر متناہی ہیں،
कान अल जिस्मुल मुतकव्विन मिन इज्तिमाइहा गैर मुतनाहिल हज्म बिज़रूरा, गैर मुतनाही का नतीजा गैर मुतनाही निकलता है। तो जिस्म भी हतमन क्या है, गैर मुतनाही बनेगा इनके इज्तिमा से। वक़द उक़ीमत अला बुत, ये एक मतलब था आपके। हम हालांकि इसके आगे आप इजाफा करेंगे इसका, हालांकि हम देख रहे हैं कि कायनात के अंदर कोई भी जिस्म लामुतनाही नहीं है, एक मतलब। अगला एक मतलब ये बयान करते हैं कि खुद ये जुज़ ला यतजज़्ज़ा जो आप बयान कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत सारे अकली बराहीन इकामा किए जा चुके हैं कि जुज़ ला यतजज़्ज़ा मौजूद है ही नहीं। यानी कोई भी जिस्म ऐसा नहीं है कि जिसकी तकसीम किसी ऐसे नुक्ते पर रुक जाए कि जहां से आगे वो तकसीम ना होता हो, असलन नहीं है। जब तक हजम बाकी रहेगा, हजम खारजी मसलन तकसीम खारजी कबूल करता रहेगा वो, जब तकसीम खारजी को कबूल करने की सलाहियत उसकी खत्म हो जाएगी तो फिर वो वहम में तकसीम होना शुरू हो जाएगा। वहम के अंदर अगर तकसीम होना खत्म हो जाए तो फिर अक्ल के अंदर तकसीम होना शुरू होगा, और अक्ल के अंदर अगर तकसीम होना शुरू हो जाए, अक्ल के अंदर तो चूंकि शिकल ही नहीं होती, तो आप लामुतनाही अंदाज में इसको क्या कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं। लिहाजा मुश्किल पेश नहीं आती। बस एक मुश्तरका इश्काल यह है कि आप जुज़ ला यतजज़्ज़ा के साथ जिस्म को मुरक्कब मान रहे हैं, और यह बात साबित हो चुकी है जुज़ ला यतजज़्ज़ा मौजूद ही नहीं है। खुद मसलन यही एटम के बारे में पहले क्या नजरिया था फिजिक्स कदीम के अंदर के एटम तकसीम को कबूल नहीं करते। आज इसी फिजिक्स ने तरक्की करने के बाद यह बात साबित की है कि एटम नहीं है जिस्म का आखिरी मरहला, बल्कि एटम के बाद भी कुछ अनासिर मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। एटम जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मजमुआ है, लिहाजा एटम तकसीम होता है, लिहाजा और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी फिर आगे क्या है, तकसीम हो जाते हैं उसमें। तो लिहाजा अकली दलील भी इसको कबूल नहीं करती जुज़ ला यतजज़्ज़ा को, फिजिक्स से जदीद भी जो है वो कबूल नहीं करती जुज़ ला यतजज़्ज़ा को। बस ये वाला कौल जो है किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। वक़द उक़ीमत अला बुतलान अल जुज़ अल्लज़ी ला यतजज़्ज़ा वुजूहुन मिनल बराहीन मज़कूरतुन फिल मुतव्वलात। फरमाते हैं बुतलान जुज़ ला यतजज़्ज़ा पर बुरहान इकामा किए गए हैं जो कि तफसीली किताबों में जिक्र हैं, वहां पर रजू करके उनको पढ़ा जा सकता है। यदफ़अुल क़ौल सानी, और कौल सानी को रद्द करता है, यानी दूसरे कौल को रद्द करते हैं ये आकर। दूसरा कौल क्या था, दूसरा कौल ये कहता था कि जिस्म जो है वो हकीकतन मुत्तसिल है, जिस तरह के वो हिस्स के नजदीक मुत्तसिल है, और ये तकसीम को कबूल करता है इला गैर निहाया, यानी ला मुतनाही, चाहे यानी ये ऐसे नुक्ते पर जाकर नहीं रुकता कि जहां पर तकसीम रुक जाए जाकर। फरमाते हैं कि आपके इस कौल के हिस्से को तो हम मानते हैं कि जो आपने कहा कि जिस्म की तकसीम किसी नुक्ते पर जाकर रुकती नहीं है, ये इला गैर निहाया जो है वो तकसीम को कबूल करती है, ये बात तो हम आप भी कबूल करते हैं। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि जिस्म मुत्तसिल है हकीकतन, इस बात को हम कबूल नहीं करते, क्योंकि असलन दलील नहीं है आपके पास कि जिस्म मुत्तसिल होता है, और जो दलीलें दी गई हैं वो दलीलें रद्द कर दी गई हैं फलासफा की तरफ से भी, और फिजिक्स ने भी ये बात साबित कर दी है कि ये जो अजसाम हमें मुत्तसिल नजर आ रहे हैं ये अजसाम मुत्तसिल नहीं है। इसको आप उन आलात के साथ अगर देखें जो बारीक से बारीक चीज भी दिखाते हैं, अगर इस मिट्टी के टुकड़े को आप उसके नीचे रखेंगे तो आप वाज़ेह तौर पर देख सकेंगे कि ये जो है अज्जा का मजमुआ है, ये मुत्तसिल नहीं है, इनके दरमियान क्या है, फासले मौजूद हैं, जो कि हमें हिस्से जाहिरी से वो फासले नजर नहीं आते। तजर्बे ने साबित किया है कि अजसाम अज्जा का मजमुआ है, एटम्स का मजमुआ है, और वो एटम क्या है, आपस में इत्तिसाले हकीकी नहीं रखते बल्कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और उनके दरमियान फासले मौजूद हैं।
فاصلہ تھوڑا تھوڑا رکھتے ہیں وہ اس کے اندر آ کر، لیکن وہ فاصلہ چونکہ ایٹم خود باریک ہے اور ان کے درمیان فاصلہ بھی کم ہے، اس وجہ سے ہمیں حصے ظاہری سے وہ فاصلے نظر نہیں آتے، حتیٰ ہمارا بدن اس کی صورتحال بھی ایسے ہی ہے۔ فرماتے یہ بات آپ کی قابل قبول نہیں ہے، تو کہتے ہیں یدفع القول الثانی، دوسرے قول کو چیز رد کر رہی ہے، کون سی؟ وہن الوجوہ، وہ والی دلیلیں، ان دلیلوں کا کمزور ہونا، وہن یعنی کمزور ہونا، وجوہ یعنی وجوہ سے مراد وہی برہان ہے جو اقامہ کیے گئے ہیں، ان دلیلوں کا کمزور ہونا، التی اقیمت علی کون الجسم البسیط ذا اتصال واحد جوہری من غیر فواصل، کہ جو اقامہ کیے گئی ہیں دلیلیں اس بات پر کہ جسم بسیط یعنی وہ جسم کے جو کیا ایٹم سے تشکیل پاتا ہے، جسم بسیط کیا ہے؟ متصل ہے، واحد ہے، اور یعنی واحد جوہری ہے، یعنی جوہر ہے، اور اس کے درمیان کسی قسم کا فاصلہ موجود نہیں ہے، کما ہوا عند الحس، جس طرح کے حس کے نزدیک ایسا ہے۔ وقد تسلم علماء الطبیعہ اخیرا بعد تجربات علمیت ممتدہ، کہتے ہیں کہ حتیٰ جو فزکس کے علماء ہیں انہوں نے بھی ابھی اخیراً کیا ہے اس بات کو بہت لمبے عرصے کے تجربات کرنے کے بعد اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ ان الاجسام مؤلفۃ من اجزاء صغار ذریۃ مؤلفۃ من اجزاء اخرى، کہ اجسام جو ہے وہ تألیف پاتے ہیں ایسے اجزاء سے کہ جو انتہائی چھوٹے اور باریک ہیں، جس کو ذرہ کہتے ہیں، اور خود وہ جو چھوٹے اجسام ہیں یعنی ایٹمز ہیں وہ خود بھی کیا ہیں؟ دوسرے اجزاء سے تشکیل پاتے ہیں کہ جو الیکٹران و پروٹون وغیرہ ہیں۔ لا تخلو من نواة مرکزیت ذات حجم، اور خود وہ اجزاء بھی کیا ہیں؟ اپنا ایک حجم دار مرکز رکھتے ہیں، یعنی الیکٹران و پروٹون بھی ایک اپنا مرکز رکھتے ہیں کہ اس کے اندر حجم پایا جاتا ہے، وزن رکھتا ہے وہ، اور اس وزن کی وجہ سے جسم کے اندر بھی وزن آ جاتا ہے اور حجم آتا ہے۔ وَلْيَكُنْ أَصْلًا مَوْضُوعًا لَنَا، اور ہم نے یہاں پر کیا ہے اس کو اصل موضوعی کے عنوان سے قبول کیا ہے۔ اصل موضوعی کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک علمی اصطلاح ہے، ایک بندے کو کتاب ترجمہ کرنے کے لیے دی، اس نے ترجمہ اصل موضوعی کا کیا کیا کہ گھڑی ہوئی اصل، یعنی یہاں علامہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے یہاں پر اس مطلب کو بے عنوان اصل موضوعی قبول کیا ہے، تو وہ ترجمہ کیا ہوگا؟ یعنی گھڑی ہوئی اصل کے مطابق اس کو ہم نے قبول کیا۔ حالانکہ اصل موضوعی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مطلب فزکس کا ہے مثلا، اور اس کے اوپر دلائل براہین اقامہ کیے جاتے ہیں فزکس کے اندر، یعنی بحث فزکس کی ہے، لیکن چونکہ فلسفے میں یہ بحث کارآمد ہے، ہم اس کو فلسفے میں لے آئے اور ہم کہتے ہیں کہ جسم جو ہے وہ ایٹمز کا مجموعہ ہے، خود ایٹم بھی جو ہے وہ الیکٹران و پروٹون وغیرہ سے مل کے بنے ہیں۔ یہ ساری بحثیں جو ہیں فلسفے میں ثابت نہیں کرنی، فزکس کا کام ہے۔ ہم فزکس سے ادھار لے کر آتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو کچھ تم نے کہا، چونکہ تم عالم ہو اس کے، ماہر ہو اس کے، تم نے اس نتیجے تک پہنچایا ہے، ہم اسی تمہاری بات پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو فلسفے میں لاتے ہیں اور اس سے نتائج اخذ کرتے ہیں۔ یعنی فلسفہ لے کر کیا کرتا ہے؟ نتیجہ لیتا ہے اس سے، درست ہے۔ یہ جو مطلب آپ دوسرے علم سے لے کر دوسرے علم میں، ایک علم سے لے کے دوسرے علم میں اس سے استفادہ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اصل موضوعی کے عنوان سے قبول کرنا۔ اصل موضوعی کے عنوان سے قبول کرنا ہے، یا مثلا اصول کی بات آپ جا کر مثلا کیا ہے کسی اور علم میں استفادہ کر لیں، آپ کہیں گے میں نے اصل موضوعی کے عنوان سے اس کو قبول کیا ہے اور میں اس سے نتیجہ لینا چاہتا ہوں۔ اب یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس کو طے کرے گا کون؟ جو کہ اس کا ذمہ دار ہے، یعنی اس ذمہ دار علم جو ہے، میرا اس سے سروکار نہیں کہ یہ ٹھیک ہے غلط۔ اس کے علماء یہ کہتے ہیں، لہذا اس بات کو لیتے ہوئے میں اس سے یہ نتیجہ لیتا ہوں، اس کو کہتے ہیں اصل موضوعی۔ تین قول رد ہو گئے، چوتھا اور پانچواں اکٹھا رد کیا، دوسرا قول رد ہو گیا، اب ایک پہلا قول رد کرتے ہیں، یعنی چوتھا قول رد کرتے ہیں۔ وَيَدْفَعُ الْقَوْلَ الْأَوَّلِ، پہلا قول رد ہوتا ہے کہ رد کرتا ہے، کون رد کرتا ہے؟ کہ انہو یرد علیہ ما یرد علی القول الثانی والرابع والخامس،
तीनों कौल जो पहले हमने रद्द किए हैं, दूसरा, चौथा और पांचवा, वही इश्कालात इसके ऊपर भी वारिद होते हैं। यारिदु अलैहिमा यारिदु अलल कौल, यानी बाकी अक़वाल पर जो इश्कालात वारिद थे वो इस पहले कौल पर भी क्या है, वारिद हैं। पहला कौल क्या था कि जिस्म मुत्तसिल है हकीकतन, जिस तरीके से हिस के नजदीक मुत्तसिल है, और इसके लिए अज्जा बिलकुव्वा हैं और वो मुतनाही हैं, तो लिहाजा इसके ऊपर क्या है, इत्तिसाल वाला इश्काल वारिद होता है कि इश्काल जो है इत्तिसाल वाला अभी जो वारिद किया है कि अगर मुत्तसिल है तो दलील लेकर आओ, दलील आपके पास नहीं है। और हमारे पास न फकत ये कि रद, न फकत ये कि इस बात पर दलील है, बल्कि रद के ऊपर भी हम क्या है, दलील रखते हैं कि मुत्तसिल नहीं है। लिजमअही बैन अलक़ौल बित्तिसालिल जिस्म बिलफ़िअल व बैन इन्क़िसामिही बिलक़ुव्वा इला अज्ज़ाइन मुतनाहियतिन तक़िफ़ुल क़िस्मतु दूनहा अलल इतलाक़। फरमाते हैं कि ये तीनों कौलों के इश्काल इसके ऊपर क्यों वारिद होते हैं। दूसरे कौल का इश्काल पहले कौल पर वारिद होता है, उसकी वजह यह है कि पहला और दूसरा कौल मुश्तरक था इस बात के अंदर कि जिस्म हकीकतन मुत्तसिल है, और हमने ये बात बयान की कि हकीकतन जिस्म मुत्तसिल नहीं है बल्कि मुनफसिल है, दुरुस्त है, बस ये इश्काल वारिद हो जाता है। चौथे और पांचवें कौल वाला इश्काल क्यों वारिद होता है इसके ऊपर, उसकी वजह यह है कि पहला कौल इस अक़वाल की तरह काइल है कि जिस्म एक खास जगह पर जाकर तकसीम होने से रुक जाता है, यानी एक ऐसे नुक्ते पर पहुंचता है कि जहां पर फिर जिस्म आगे तकसीम नहीं होता। इसलिए कहा वलहु अज्ज़ाउन बिलक़ुव्वा मुतनाहिया, कि उसके अज्जा बिलक़ुव्वा जो है वो क्या है, मुतनाही है। मुतनाही होने से क्या मुराद है, यानी एक जगह पर जाकर क्या है, रुक जाती है तकसीम। तो उसके ऊपर जवाब ये होता है कि अगर तकसीम रुक जाती है, ये ऐसा नहीं है, जो भी चीज हजम रखती है वो कभी भी तकसीम उसकी नहीं रुक सकती। तो लिहाजा लिजमअही फरमाते हैं कि इसके ऊपर तमाम वो इश्कालात के जो तीनों कौलों पे वारिद होंगे। क्यों लिजमअही, क्योंकि ये कौल अव्वल जमा अब जामे है, लिए हुए है अपने अंदर, बैनल कौल बिल इत्तिसाल जिस्म बिलफ़िअल, एक तरफ से तो ये काइल है कि जिस्म मुत्तसिल है बिलफ़िअल, लिहाजा दूसरे कौल का इश्काल वारिद होगा। व बैना इन्क़िसामिही बिलक़ुव्वा इला अज्ज़ाइन मुतनाहिया, और दूसरी जगह ये काइल है इस बात का कि ये इस जिस्म की तकसीम बिलक़ुव्वा ऐसे अज्जा की तरफ है कि जो मुतनाही है, और ये तकसीम जो है वो रुक जाती है इन अज्जा के ऊपर आकर, दूनहा यानी इसके बाद फिर इन अज्जा के बाद फिर तकसीम नहीं होती, अलल इतलाक नहीं होती। यानी क्या मुराद, यानी तीनों तकसीमें नहीं रखता, ना खारजी ना वाहमी या ना अकली, ये अलल इतलाक से मुराद है। खूब, आप क्या कहते हैं अल्लामा, आप अक़वाल तो सारे रद्द कर रहे हैं, बिलाखिर आप बताएं आप क्या कहते हैं इसको। अल्लामा कहते हैं कि मेरे नजदीक जिस्म जो है वो मुत्तसिल है, लेकिन मेरे नजदीक जिस्म का मिस्दाक वो नहीं है जिसको ये अक़वाल वाले बयान कर रहे थे। ये क्या कह रहे थे कि जिस्म एटम के मजमूए का नाम है, यानी एटम जब मिलें इनके मजमूए से एक जिस्म तश्कील पाता है, उसको जिस्म कहते हैं। अल्लामा कहते हैं मेरे नजदीक ये जिस्म नहीं है, मेरे नजदीक जिस्म क्या है, जिस्म वो खुद अज्जा है कि जिससे ये चीज बन रही है, दुरुस्त है। यानी बाकी उलमा के नजदीक क्या था, ये जिस्म है, मजमुआ था अज्जा का। अल्लामा कहते हैं मेरे नजदीक ये जिस्म नहीं है, मेरे नजदीक जिस्म कौन है, जिस्म वो है कि जिससे ये मिलके बना है, वो जिस्म है। वो अज्जा जो हैं खुद अपने अंदर क्या हैं, इत्तिसाल रखते हैं। हां, वो जब मिलते हैं और इस जिस्म को तश्कील देते हैं, उस वक्त वो मुनफसिल होते हैं, लेकिन वो जुज़ खुद क्या है, मुत्तसिल है, यानी उसके अंदर इत्तिसाल पाया जाता है। यानी खुद जिन अज्जा से मुरक्कब है वो अज्जा इत्तिसाल हकीकी रखते हैं इसमें, यानी एटम या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो हैं, यानी जहां पर ये वो अज्जा है, वो फिजिक्स में बंदा जाकर देखे कि ये अज्जा कहां पर जाकर रुकते हैं, वो खुद क्या है, जिस्म इत्तिसाल रखता है। यानी ऐसा नहीं है कि वो फवासिल रखता हो, ना, फवासिल नहीं है। हाँ, बात यही हो जाएगी आप भाई, ना इश्काल नहीं, अल्लामा यही थोड़ा दकीक हो गए इसमें जाकर, उसमें यह कहा कि तुम जिस
جسم کی فلسفے میں بات ہو رہی ہے کہ جسم کا آپ جس اتصال کو ثابت کرنا چاہ رہے ہو، حقیقت میں اتصال جو ہے وہ اجزاء کے لیے ثابت ہے، لیکن ان اجزاء کے مجموعے کے بعد جو جسم تشکیل پاتا ہے اس کے لیے اتصال ثابت نہیں ہے، اور جسم وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ جسم مرکب ہے، جسم مرکب ہے یہ، کیونکہ مختلف اجسام و اجزاء کا مجموعہ ہے یہ، اور ہماری بات اجزاء بسیطہ میں چل رہی ہے، درست ہے؟ اور اجزاء بسیطہ وہ اجزاء ہے، نہ کہ یہ والا جسم۔ بارہ جی نہ تقسیم تو ہوگا، چونکہ حجم دار ہے، اس نے تو رکنا نہیں ہے کہیں پہ جا کے، تقسیم نے جو بھی حجم رکھتا ہے تقسیم رکھتا ہے۔ نہیں ہوگا، مثلا آپ دیکھیں نا، یہ مثلا فرض کریں 10 اجسام کا جو ہے مجموعہ ہے، درست ہے؟ 10 اجزاء کا مجموعہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ بھی کیا ہو، متصل ہو، وہ اجزاء ملے اور مل کے یہ شکل بن گئی۔ جیسے مثلا آپ دانوں کو اگر ایک گٹو کے اندر ڈالتے ہیں تو دانے کو اگر آپ جمع کریں مختلف شکلیں بنا سکتے ہیں اس سے، یا نہیں بنا سکتے؟ دانے ہیں، مثلا اجزاء کو جمع کریں، اجزاء کو جمع کر کے آپ نے ایک شکل دے دی اس کو آ کر، تو یہاں پر کیا ہے، آپ یہ نہیں کیسے اتصال حقیقی یہاں پر پایا جاتا ہے، اجسام کا مجموعہ ہے اور ان کے درمیان فواصل موجود ہیں، فواصل چونکہ اس کے بہت ظریف ہیں، نظر نہیں آتے ہمیں، درست ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ اگر خود وہ جز متصل ہے تو ان کے اجسام بھی کیا ہوں، ان سے مل کر بننے والے اجسام بھی کیا ہوں، متصل ہوں۔ دیکھیں، فالجسم الذی ہوا جوہر ذو اتصال یمکن ان یفرض فیہ الامتدادات الثلاثہ ثابت لا ریب فیہ۔ علامہ فرماتے ہیں وہ جسم کے جو جوہر ہے اور متصل ہے، اتصال رکھتا ہے، اور اس کے اندر 3 بعد کو فرض کرنا ممکن ہے، ایسا جسم ثابت موجود ہے، ثابت ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن مصداقہ الاجزاء الاولیہ، لیکن اس کا مصداق یہ نہیں ہے کہ جو اجزاء کا مجموعہ ہے، بلکہ اس کا مصداق وہ اجزاء اولیہ ہیں التی یحدث فیہا الامتداد الجرمی، کہ جس کے اندر یہ امتداد جرمی حادث ہوتا ہے، خود وہ جو حجم، چونکہ یہ حجمدار بنا ہے ان اجزاء کی وجہ سے، چونکہ وہ حجمدار تھے، اور ہم اسی جز کو کیا کہیں گے، جسم کہیں گے۔ وَإِلَيْهَا تَتَجَزَّى الْأَجْسَامُ النَّوْعِيَّةُ، اور اجسام نوعیہ اسی کی طرف منتہی ہوتے ہیں۔ یعنی اگر آپ یہ ایک جسم نوعی ہے، یعنی ایک خاص شکل رکھتا ہے، اگر آپ اس کو جو ہے وہ پلٹانا شروع کریں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کس چیز سے مل کر بنا ہے، تو آخر میں وہ جس نقطے پر جا کر رکے گا، درست ہے، وہ کیا ہے، وہ جسم کہلاتا ہے۔ اب وہ چاہے الیکٹران پروٹون ہو یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز پائی جاتی ہے تو وہ جسم کہلائے گا، دون غیرہ، اس کے علاوہ جسم نہیں ہے، یعنی جسم بسیط۔ علامہ تقدم الیہ الاشارۃ الیہ، جس کی طرف اشارہ گزرا ہے۔ وہو قول ذی مقراطیس، فرماتے ہیں کہ اس تفصیل کے مطابق ہم نے ذی مقراطیس کا قبول کیا ہے، لیکن مع اصلاح ما، لیکن تھوڑی سی ہم نے اس کے اندر تبدیلی لے کر آئے۔ ذی مقراطیس نے کیا کہا تھا؟ ذی مقراطیس یہ کہتا تھا کہ جسم جو ہے وہ اجزاء صغار سے کا مجموعہ ہے اور تقسیم کو قبول کرتا ہے، درست ہے؟ ہم نے ذی مقراطیس کی یہ والی بات مانی کہ درست ہے کہ جسم ذرات سے مل کر بنا ہے، یعنی وہ چھوٹے ذرے، درست ہے، ذرات سے مل کر بنا ہے، چھوٹے اجزاء کا مجموعہ ہے، اور تقسیم کو بھی قبول کرتا ہے۔ یہ بھی بات ہم نے ذی مقراطیس کی مانی، لیکن کون سی بات نہیں مانی؟ ذی مقراطیس اس مجموعے کو کہتا تھا جسم، ہم نے کہا یہ جسم نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً جسم کون ہے؟ وہ اجزاء اولیہ کے جس سے یہ جسم تشکیل پایا ہے۔ یہ تھا جسم کے بارے میں، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ بات ہماری تمام ہو جاتی ہے۔ الفصل الرابع من المرحلۃ السادسہ، چوتھی فصل اس چھٹے مرحلے کی کیا ہے؟ فی اثبات المادۃ الاولی والصورۃ
जिस्मिया। हमने मादा को साबित करना है, सूरत जिस्मिया को साबित करना है, क्योंकि हमने जौहर की 5 किस्में पढ़ी हैं। जिस्म उसको पढ़ लिया है, मादा व सूरत ये 2 जौहर हैं जो कि हम यहां एक ही फसल के अंदर इसको पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो मतलब को बयान करते हैं वो ये कि हम साबित करें दलील के साथ कि जिस्म मुरक्कब होता है मादा व सूरत से। जिस्म में 2 हैसियतें पाई जाती हैं, एक हैसियत मादा होना और दूसरी हैसियत सूरत रखना। कैसे हम इसको साबित करेंगे? फरमाते हैं कि अगर आप एक जिस्म को तहलील करें तो आपको 2 चीजें मिलेंगी उसके अंदर। एक, वो कुछ बनने की सलाहियत रखता है लेकिन अभी नहीं है, और जब बन जाता है तो उस वक्त वो क्या है? विजदान रखता है। यानी जब वो कुछ बनने की सलाहियत रखता है लेकिन है नहीं, वो जहत फिकदान है। यानी मैं इस वक्त मुज्तहिद बनने की सलाहियत रखता हूं, आया मैं हूं मुज्तहिद? नहीं, बस मेरे अंदर एक हैसियत फिकदान पाई जाती है, दुरुस्त है। लेकिन वो ऐसा फिकदान है कि जो कुछ बनने की सलाहियत रखता है। और दूसरी चीज जो पाई जाती है जिस्म के अंदर वो ये है कि किसी ना किसी खास शक्ल में वो मौजूद है, दुरुस्त है। बस इस एतबार से वो हैसियत फ़िअलियत रखता है, हैसियत विजदान रखता है, यानी कुछ ना कुछ तो है वो। बस एक जहत फिकदान है उसके अंदर और एक जहत इसके अंदर विजदान की है, यानी कुछ रखता है और कुछ नहीं रखता, लेकिन उससे ज्यादा कुछ रखने की सलाहियत रखता है। मैं इस वक्त एक सादा सा इंसान हूं लेकिन मुज्तहिद बनने की सलाहियत रखता हूं। बस ये जो सादा सा इंसान होना है ये मेरी हैसियत विजदान है, और मेरा मुज्तहिद बनने की सलाहियत रखना हैसियत फिकदान है। क्यों? क्योंकि इस वक्त मैं मुज्तहिद नहीं हूं, इस वजह से यह हैसियत फिकदान है, लेकिन मेरे अंदर कबूल करने की सलाहियत है। बस फरमाते हैं कि ये जो चीज कि जो कुछ ना कुछ कबूल करने की सलाहियत रखती है, इसको फलसफे में मादा कहते हैं। जैसा कि मैं पहले भी तज़क्कुर दे चुका हूं कई दफा कि फलसफे में मादा इस्तिअदाद का नाम है, इस्तिअदाद को मादा कहते हैं, मादा उला, दुरुस्त है। और ये मादा जब किसी खास शक्ल में आ जाता है तो उस वक्त इसको क्या कहते हैं कि ये फ़िअलियत रखता है, और फ़िअलियत किसके जरिए होती है? सूरत के जरिए होती है, दुरुस्त है। बस इस तरीके से आगे बुरहान विजदान और फिकदान के जरिए ये मादा को और सूरत जिस्मिया को या सूरत को जो है वो साबित करते हैं। आकर इबारत देखें, इन्नल जिस्म मिन हैस हुवा जिस्म, जिस्म इस एतबार से कि वो जिस्म है, व नअनी बिही मा यहदुसु फीहिल इम्तिदादुल जिर्मी अव्वलन व बिज़ात। और जिस्म से हमारी क्या मुराद है? जिस्म से हमारी मुराद ये है कि जो तूल अर्ज व उम्क रखता हो। अब वो तूल अर्ज व उम्क किस शक्ल का, ये बात नहीं है, जिस्म इसको नहीं कहते। जिस्म बेमा हुआ जिस्म किसे कहते हैं? जो तूल अर्ज और उम्क रखता हो, दुरुस्त है। अगर मुअय्यन हो जाए तो वो जिस्म खास बन जाता है। अभी हमारी जिस्म खास की बात नहीं चल रही, अभी हमारी फकत जिस्म के बारे में बात चल रही है, और फकत जिस्म की तारीफ यह है कि जो तूल अर्ज और उम्क रखे, दुरुस्त है। तो कहते हैं जिस्म बेमा हुआ, जिस्म क्या है? अमरुन बिलफेल, ये अमर बिलफेल है, चूंकि कुछ ना कुछ है और कुछ ना कुछ होना ये बिलफेल होने की अलामत है। यानी तूल अर्ज उम्क रखना ये फ़िअलियत है, उसकी फ़िअलियत इस तूल अर्ज उम्क के जरिए है। व मिन हैसु मा युमकिन अन यलहक़ बिही शैउन मिन अस्सुवर अन्नौइया व लवाहिक़हा अमरुन बिलक़ुव्वा। और इस एतबार से कि मुमकिन है कि इस जिस्म को लाहिक हो कोई चीज, सूरह नौइया में से, सूरह नौइया से क्या मुराद है बाद में पढ़ेंगे, कोई चीज इसको लाहिक हो, इस एतबार से वो क्या है? अमरुन बिलकुव्वा, वो अमर बिलकुव्वा है। जिस तरह की मिसाल दी, इस वक्त मैं कुछ हूं, ये अमर बिलफेल है, और मैं कुछ बनने की सलाहियत रखता हूं, उस एतबार से क्या है? बिलकुव्वा हूं।
وحیثیت الفعل غیر حیثیت القوہ، اور یہ بات واضح ہے، وجدان غیر از فقدان ہے، فعل غیر از قوہ ہے، اس کو آپ ایک نہیں بنا سکتے آ کر، یعنی آپ ایک ہی نقطے کو کہیں کہ یہ بالفعل بھی ہے بالقوہ بھی ہے، نا، حیثیتیں فرق کرتی ہیں، جہاں بالفعل ہے اس بالفعل کے اندر وہ بالقوہ نہیں ہے، بلکہ کسی اور چیز کی نسبت وہ کیا ہے، بالقوہ ہے، بس حیثیتیں فرق کرتی ہیں، کیوں؟ لأن اب حیثیت کیسے مختلف ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں، لأن الفعل متقوم بالوجدان، کیونکہ فعلیت، یہاں فعل سے مراد وہ فعل نہیں ہے کہ جو ہم انجام دیتے ہیں، یا فعل وہ نحو والا نہیں ہے، فعل یعنی فعلیت، فعلیت وجدان کے ذریعے متقوم ہوتی ہے، یعنی فعلیت کا دوسرا نام وجدان ہے، یعنی میں اس وقت کچھ ہوں یعنی رکھتا ہوں، وجدان رکھتا ہوں، والقوت یا والقوت متقومۃ بالفقدان، اور قوہ جو ہے یہ متقوم ہے کس کے ذریعے؟ یہ فقدان کے ساتھ، یعنی فقدان اس کی ذات میں ہے، یعنی فاقد ہونا بالقوہ ہونا ہے۔ فَفِيهِ جَوْهَرٌ وَهُوَ قُوَّةُ الصُّوَرِ الْجِسْمِيَّةِ، اب کہتے ہیں کہ اس جسم کے اندر ایک جوہر پایا جاتا ہے کہ جو جوہر کیا ہے؟ استعداد ہے کس کی؟ صور جسمیہ کی، یعنی یہ جسم بما ہوا جسم کہ جس کے اندر صلاحیت ہے، جس کے اندر طول و عرض و عمق پایا جاتا ہے، اس کے اندر استعداد ہے کہ وہ صورت کو قبول کرے تاکہ فعلیت پر پہنچے، اور جو صورت کو پہلی صورت کو، جسم بما ہوا جسم، پہلی صورت کو جو قبول کرتا ہے اور فعلیت اختیار کرتا ہے اس کو کہتے ہیں صورت جسمیہ، صورت جسمیہ۔ وہ کیا؟ وفی ہے جوہرن ہوا قوت الصور الجسمیہ، اس جسم کے اندر ایک جوہر ہے کہ جو کیا ہے؟ صور جسمیہ کا استعداد ہے، کی استعداد ہے، یعنی وہ صورت جسمیہ کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بحیث انہ لیس لہ من الفعلیت الا فعلیہ انہ قوت محض، فرماتے ہیں کہ وہ جو جوہر کہ جو صورت جسمیہ کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ فعلیت نہیں رکھتا، مگر یہ کہ اس کی فعلیت یہ ہے کہ وہ قوہ محض ہے، یعنی قوہ محض ہونا، استعداد محض ہونا اس کی شخصیت ہے، اس کی فعلیت ہے، وإلا اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی فعلیت نہیں رکھتا۔ وہ جسم کیا ہے؟ کوئی فعلیت نہیں ہے، نہ وہ جسم جو ہے ابھی وہ دیوار ہے، نہ ابھی انسان ہے، نہ ابھی میز ہے، نہ ابھی کھجور ہے، کوئی بھی چیز، وہ جسم جو ہے وہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر سب کچھ بننے کی صلاحیت ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مادے کی تعریف ہے، مادہ فقط ایک فعلیت رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی فعلیت اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ وہ ایک فعلیت کیا ہے؟ کچھ بننے کی صلاحیت، کچھ بننے کی صلاحیت یہ فعلیت ہے اس کے اندر، بس اس کے علاوہ کوئی فعلیت نہیں ہے، مبہم ہی مبہم ہے، مادہ محض ابہام محض ہے، یعنی اس کے اندر سب کچھ بننے کی صلاحیت ہے لیکن وہ اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ جو قوہ موجود ہے جسم کے اندر کہ جو تمام صور جسمیہ کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کی کوئی بھی فعلیت نہیں ہے، وہ کوئی بھی فعلیت نہیں رکھتا مگر ایک فعلیت رکھتا ہے، کیا؟ قوہ محض، استعداد محض رکھنا۔ وَهَذَا نَحْوُ وُجُودِهَا، اور یہی اس کا نحو وجود ہے، یہی اس کا وجود کا ایک آپ کہہ لیں کہ شکل ہے اس کی۔ وَالْجِسْمِيَّةُ الَّتِي بِهَا الْفِعْلِيَّةُ صُورَةٌ مُقَوِّمَةٌ لَهَا، اور جسمیہ کہ جس کے ذریعے وہ مادہ، وہ قوہ اس فعلیت پیدا کرتا ہے، تین حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، طول و عرض و عمق کے اندر وہ کیا ہے؟ وہ صورت ہے کہ جو کیا کرتی ہے؟ اس مادے کے لیے مقوم ہے، یعنی مادہ آپ کو خالص مادہ آپ کو خارج میں نظر ہی نہیں آئے گا، مادہ ہمیشہ اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے کس کے سہارے پر؟ صورت کے سہارے پر، چونکہ مادے کا نام
استعداد ہے، اور استعداد تنہا کبھی بھی موجود نہیں ہوتی، استعداد کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتی ہے، درست ہے؟ جسم کے اندر، مادے کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ کیا کرے؟ حاجم کو قبول کرے، درست ہے؟ اور وہ حاجم صورت لے کر آتی ہے، وہ صورت جسمیہ ہے۔ فتبینا، پس یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ان الجسم مؤلف من مادۃ و صورت جسمیہ، پس معلوم ہوا کہ جسم مرکب ہے مادے سے، یعنی اس کے اندر استعداد ہے کچھ بننے کی، اور دوسری چیز کہ جو اس کو جسم بناتی ہے وہ صورت ہے کہ جو فعلیت عطا کرتی ہے۔ وہ صورت کیا ہے؟ صورت جسمیہ، یعنی کیا مراد؟ یعنی مشخص طور پر طول اور عرض اور عمق رکھنا، یہ صورت جسمیہ ہے۔ والمجموع المرکب منہا، اور جو چیز ان کا مرکب ہے وہ کیا ہے؟ وہ جسم ہے۔ پس جسم ایک مادہ رکھتا ہے چونکہ اس کے اندر ہر چیز بننے کی صلاحیت ہے، اور ایک فعلیت رکھتا ہے کیونکہ اس کے اندر اب طول و عرض عمق موجود ہے۔ طول و عرض عمق یہ فعلیت ہے، اور یہ فعلیت صورت جسمیہ کی طرف سے آئی ہے، وإلا مادہ خود سے کیا ہے؟ یہ فعلیت نہیں رکھتا۔ یہ ایک مطلب ہے۔ آخری مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ فلسفے میں ایک اصطلاح ہے، اس کو آپ کے لیے بیان کر دیتے ہیں۔ فلسفے میں ایک مادہ اولا ہے اور ایک مادہ ثانیہ ہے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ اس کو بیان کرتے ہیں، مطلب آسان ہے اور بات ختم۔ فرماتے ہیں کہ مادہ اولا وہی ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، یعنی استعداد محض، اس کو کہتے ہیں مادہ اولا۔ لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے، مثلا مثال کے ساتھ چلتے ہیں۔ عرض کیا کہ مثال بعض اوقات دی جاتی ہے تسامح کے طور پہ تاکہ ذہن قریب ہو جائے۔ مادے کو اگر ہم نطفے کو مد نظر رکھیں، درست ہے، اس کے اندر انسان بننے کی صلاحیت ہے، اور انسان بننے کے لیے جو جو مراحل طے ہونے ہیں ان سب کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے، درست ہے؟ یہ نطفہ مضغہ بھی بنے گا، علقہ بھی بنے گا، اور جتنے بھی وہ مراحل طے ہوتے ہیں اور انسانیت کی شکل میں آنے تک، وہ تمام چیزیں قبول کرنے کی اس کے اندر کیا ہے؟ صلاحیت پائی جاتی ہے۔ پس نطفے کو ہم استعداد محض کہہ سکتے ہیں، اگرچہ ہے نہیں استعداد محض، لیکن ایک مثال کے طور پر اس کو لے کر چلتے ہیں، کیونکہ نطفہ خود فعلیت ہے ایک، درست ہے؟ اور ہماری بات ایسے مادے میں چل رہی ہے کہ جو ابھی فعلیت نہیں رکھتا، استعداد محض ہے، درست ہے؟ اس کو کہیں گے مادہ اولا، کہ جہاں سے سفر شروع ہونا ہے، ابھی تک سفر شروع نہیں ہوا فعلیت کا، ابھی استعداد محض کے اوپر کھڑے ہیں، جہاں وہ استعداد محض ہے اس کو کہتے ہیں مادہ اولا، درست ہے؟ اب مادہ اولا نے جب پہلا قدم رکھ دیا، ایک صورت کو قبول کر لیا، مثلا اس نطفے نے پہلا قدم اٹھایا، پہلا قدم اٹھانے کے بعد وہ شکل اختیار کر لی مثلا اس کے مضغے کی، درست ہے؟ مضغے کی۔ اب آیا یہ مضغے پر سفر رک جائے گا یا اس نے علقہ بھی بننا ہے؟ علقہ بننا ہے، تو علقہ کس کے اوپر آئے گا؟ مضغے کے اوپر۔ مضغہ اب کیا بنے گا؟ مادہ، کس کے لیے؟ کہ وہ علقہ کی صورت کو قبول کرے، درست ہے؟ بس یہ مضغہ جو ہے یہ مادہ ثانیہ کہلائے گا، یعنی اگلے مرحلے والا مادہ۔ مادہ اولا استعداد محض تھا، لیکن مادہ ثانیہ میں کیا ہوتا ہے؟ وہ استعداد محض نہیں ہے، اس کے اندر تو فعلیت آ چکی ہے کیونکہ وہ علقہ مضغہ بن چکا ہے ابھی، لیکن یہ مضغہ اپنے مادے اور اپنی فعلیت کے ساتھ پھر مادہ بنتا ہے کہ یہ علقے والے مرحلے کو وہ قبول کر لے، تو یہ بعد والے مراحل میں جو ہے وہ مادہ ثانیہ کہلائے گا، لیکن بالکل پہلا قدم، جو پہلا نقطہ تھا کہ جہاں سے اس نے سفر طے کرنا تھا جو کہ استعداد محض ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مادہ اولا۔ یہاں ہماری بات کس میں چل رہی ہے؟ مادہ اولا میں۔ تتمتن فهذه هي المادة الشائعة في الموجودات الجسمانية جميعا وتسمى المادة الأولى والهيولة الأولى۔ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے بات ثابت کی ہے مادے کی، مادے ہونے کو ثابت کیا، یہ مادہ رائج ہے اور شائع ہے موجودات جسمانیہ کے اندر، تمام موجودات جسمانیہ کو شامل ہے، کہ جس کا نام مادہ اولا ہے اور حیولہ اولا بھی اس کو کہتے ہیں۔
بس اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ مادہ اولا و حیولہ اولا میں کیا فرق ہے تو کیا جواب دیں گے؟ نہ بہن ہے نہ بھائی ہے، فقط ایک بھائی ہے یا بہن ہے ایک، بس اس میں. کیونکہ یہ خلط جو فلسفے کے مخالف ہیں بعض اوقات یہ خلط آپ ان کی کتابوں میں پڑھیں گے، ان کو مادہ اولا و حیولہ اولا کا فرق ہی پتہ نہیں ہوتا. جب کہتے ہیں فرق پتہ نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں واقعی کو فرق ہے. فرق نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. ثم ہی معصورۃ الجسمیہ، یہ مادہ جو کہ استعداد محض تھا، مادہ اولا و مادہ حیولہ اولا، یہ جب صورت جسمیہ کو قبول کر لیتا ہے اس کے اندر فعلیت آ جاتی ہے، طول و عرض عمق رکھ لیتا ہے، حجم اس کے اندر آ جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ مادۃ قابلۃ للصور النوعیۃ اللاحقہ، اب یہ صورت نوعیہ بعد والیوں کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے. یعنی جسم جب حجم قبول کر لیتا ہے اب اس کے اندر صلاحیت آ جاتی ہے کہ اب یہ جسم انسان کی شکل میں ہو، حیوان کی شکل میں ہو، پودوں کی شکل میں ہو، پتھر کی شکل میں ہو، یہ ساری اس کے اندر صلاحیتیں آ جاتی ہیں. بس یہ بعد والی صورتوں کو قبول کرنے کے لیے مادہ ثانیہ ہوگا، لیکن جسم کو قبول کرنے کے لیے مادہ اولا ہوگا. وہ بعد والا جو مادہ ہے اس کو المادۃ الثانیہ کہتے ہیں. اور یہ مادۃ الثانیہ جو کہہ رہے ہیں، ثانیہ مقابل اولا ہے، ہر چیز اس کے بعد ثانیہ ہے. یعنی مضغہ کے بعد علقہ کا مرحلہ آیا ہے، علقہ کے بعد جو مرحلہ آئے گا، کیا مرحلہ ہے قرآن کے مطابق؟ نطفہ، مضغہ بنتا ہے، علقہ بنتا ہے، اور کیا بنتا ہے میرے بھی ذہن میں نہیں ہے. مثلا پہلے وہ کیا ہے؟ گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، درست ہے، پھر اس کی ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس کے بعد کیا اس کے اوپر گوشت چڑھتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسانی شکل کے اندر آتا ہے آ کر. اب جب نطفے سے اس نے گوشت کا لوتھڑا بنا تو ایک صورت اس نے لے لی، اب یہ گوشت کا لوتھڑا مادہ بنے گا کہ وہ کیا کرے؟ ہڈیوں کی صورت کو قبول کرے جا کر، درست ہے، ہڈیوں کا آ جانا پھر یہ مادہ بنے گا کہ اس کے اوپر پھر کیا ہو؟ نئی شکل آئے، کہ وہ ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھے اور پھر ایک نئی شکل بن جائے، اور اس کے بعد پھر کیا؟ انسان بننے کو بول. اب یہ جتنے بھی مراحل ہیں اس میں مادہ پایا جاتا ہے، لیکن یہ سب کے سب مادہ ثانیہ کہلائیں گے. اگرچہ اگر گنتی کرنے لگیں تو پھر مادہ ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ یہ بنیں گے. لیکن فلسفے نے آسانی کے لیے کیا کیا ہے؟ فقط دو اصطلاحیں رکھی ہیں. مادہ اولا جو پہلا قدم ہے جس میں استعداد محض ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ مادہ اولا ہے. اور اس کے بعد جب مراحل طے ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد والا سارے کیا ہیں؟ مادہ ثانیہ کہلائیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.